السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پہلے یہ ویڈیو دیکھیں، پھر آپ کو میں ایک کہانی بتاتا ہوں کہ غریب آدمی غربت کے سپنوں سے نکل کر امیری کے سپنوں میں کیسے داخل ہوتے ہیں۔ ذرا اس سٹوری کو دیکھیں جی، ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جمشید بھائی، یہ دیکھیں جو میری بلیک والی فیمیل نے 4 بچے دیے تھے، یہ ان کی میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ یہ 4 بچے دیے تھے نا، یہ بچے آج 24 دن کے ہو گئے ہیں۔ یہ بلیک والی میری فیمیل نے بچے دیے تھے، اور یہ پہلے کلچ میں جو وائٹ والی جی، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لی۔ یہ ایک انتہائی غریب آدمی ہیں، اسکول میں چوکیدار ہے، امجد صاحب اس کا نام ہے، حضرو میں ہوتے ہیں، پرائمری اسکول میں چوکیدار ہے۔ یہ پچھلے کئی سالوں سے میرے گروپ میں ایڈ ہیں اور یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں امیر کیسے بنوں گا، میں ریبٹ فارمنگ کیسے کروں گا، اور میں ایک کاروبار کیسے شروع کروں گا۔ تو یہ جو بھائی ہیں 10 20 30 روپے اکٹھے کرتے مجھ سے اس نے ایک جوڑا خریدا۔ پھر اس کو میں نے کہا بھی حوصلہ رکھیں اور اس کو بڑھائیں، لیکن پھر بھی 10 20 روپے اکٹھے کرتے یہ بندہ اس نے اور جوڑا لے لیا۔ پھر اکٹھے کرتے اب ماشاءاللہ اس کے پاس 3-4 جوڑے ہو گئے ہیں۔ اس نے پٹھوں کے جوڑے لیے تھے، چھوٹے بچے لیے تھے، لیکن آج اس کے پاس بریڈ آنا شروع ہو گئی ہے اور یہ امیری کی سیڑھیوں پر جانا شروع ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ عنقریب اتنے کامیاب ہو جائیں گے کہ آپ لوگ حیران رہ جائیں گے۔ اور اس طرح کئی غریبوں کی میرے پاس سٹوریاں ہیں، جو لوگ ان کو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، ایسے غریب لوگ تھے، زکوٰۃ، لیکن آج وہ لوگ خود لوگوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جمی ریبٹ فارمنگ کمپنی پاکستان کے ساتھ لوگوں کے چولہے جل رہے ہیں، وہ یہ ہے۔ اس طرح سینکڑوں نہیں، ہزاروں سٹوریاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں جن کے ہمارے ساتھ چولہے جل رہے ہیں۔ اور میں خود بھی ایک غریب بندہ تھا، انتہائی غریب طبقے کا۔ گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان سے میں نے ماسٹر کی ہے، اور اتنا غریب تھا کہ میرے پاس سیمسٹر کی فیس نہیں ہوتی تھی، لیکن میرے سوچ اور میرا اپنا ارادہ، اپنا کنسیپٹ، اپنا فیوچر کبھی یہ نہیں تھا کہ میں ملازمت کروں گا۔ میں نے کہا چاہے میں وہ وزیر بھی بن جاؤں نا، وزیر صحت، وزیر خوراک، یا کوئی بھی چیز بن، وہ بھی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے اپنا بزنس کرنا ہے۔ اور 1986 سے یہ سپنے دیکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا کہ میرے گھر دیکھو، اوپر اس کے اوپر 4 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے۔ اسلام آباد میں بھی میرے کوٹھیاں الحمدللہ، گلگت میں ہیں، کلر کہار میں ہے، سب کو پتہ ہے، ڈیرہ اسماعیل خان میں ہے۔ یہ میں نے حق حلال کی مزدوری کی ہے، محنت مزدوری کی ہے، اور اپنے سے زیادہ لوگوں کو زیادہ سپورٹ دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے۔ تو اپنی بات میں نہیں کر رہا، میں غریبوں کی ایک بات کر رہا ہوں کہ صبر سے، دیکھو ہر بزنس میں رسک ہے، لیکن خرگوش فارمنگ میں رسک نہیں ہے۔ صرف اس وقت تھوڑا گڑبڑ ہے کہ اگر آپ کے خرگوش مر گئے، لیکن اگر آپ کے خرگوش مر نہ گئے تو آپ سے امیر بندہ کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ بریڈ بڑھتی ہے، یہ نسل بڑھتی ہے، بچے آتے ہیں اس کے، تو آپ کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اور ایک بات آخر میں کرتا جاؤں کہ اگر آپ یہ یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس کو آگے شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہے۔ اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس گروپ کو جوائن کریں اور اس کو پھر لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان کو آپ کے شیئر سے فائدہ مل سکے۔ اور واٹس ایپ پہ مجھ سے آپ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، میرا واٹس ایپ کا نمبر آپ کو لوگوں کو نظر آ رہا ہے، تو آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں ایڈ کیا جائے گا، اور وہاں پہ ہم فری ٹریننگ دیتے ہیں، فری آف کاسٹ ٹریننگ، کوئی فیس نہیں ہوتی۔ تو بزنس کے طلبگار لوگ مجھے واٹس ایپ پر اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر میسج کریں
تاکہ آپ لوگوں سے میں انفارمیشن شیئر کروں اور آپ بھی آگے بڑھ جائے. لہٰذا خرگوش فارمنگ دیکھو نا، چھوٹے بچے لیتے ہیں اور اس سے 200 بن جاتے ہیں، تو یہ پرافٹ نہیں ہے، رسک فری کام ہے. ایک دفعہ آپ کا فارم چل کڑا نا، پھر روزانہ 2 مرتے رہیں، کوئی ٹینشن نہیں. لیکن آپ کو واٹس ایپ کے گروپ میں، ٹریننگ گروپ میں ہم جب ڈالتے ہیں تو آپ پہ ڈیلی بیسس پہ ٹریننگ دی جاتی ہے اور آپ کا ایک بھی بچہ نہیں مرے گا. جزاکم اللہ خیرہ.